صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں، میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا، مالدار نہیں ہو رہا۔ آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں، 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی، ہمیں تو بغیر کوشش کے ہی مل رہا ہے، کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں، پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کیا تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا۔ تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں۔ اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟ تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا، ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں۔ میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے، نہیں کمانے میں گزری ہے۔ لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری، بیوقوفی کی ہے میں نے، لیکن کی ہے۔ یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا، 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، میرا شہد کا بزنس تھا، گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا، یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد، یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے۔ میں کہتا اوپر کون جائے یار سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا۔ تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں، کائنڈلی آپ کب آ جائیں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا، دوپہر کھانا میں نے کھا لیا، رات کا کھانا پڑا ہوا ہے، مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے، مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے۔ تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے، بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے، تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے، جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو۔ تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے، ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے، ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے، ایک جامع تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے، میں جامع میں ٹیچر ہوں، 2 گھر کا رینٹ، وہ 2 بیویاں تھی میری اس وقت، تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے، گیس بجلی کا بل، اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے، اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ، میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی۔ تو گھر میں آٹا، دال، گوشت، انڈا جو ضرورت ہوتی ہے، ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے، بہت ہو ہفتے میں۔ وہ کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو، کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے۔ غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے، اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے، پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی۔ تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا۔ تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا، اور 1 دن کڑھی بنتی تھی، دال چاول 1 دن، وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا۔ صبح مجھے پراٹھے، میں نہیں چھوڑ سکتا تو انڈے پراٹھے وہ مجھے ہو جاتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے، بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں، ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے، نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ، گھر میں رہو بس پڑھو، جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی، جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے۔ تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی، میرے جو دوست احباب ہیں نا، ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ سمجھیں گے صاحب شو مار رہے ہیں، شو نہیں مار رہا، میں اپنی برائی کر رہا ہوں، یہ برائی سے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں، کہ ہمارے اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا، کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی، جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کے سوچتا ہے، پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر۔ میری ضرورت تھی پراٹھا، مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں، مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے، گھر کا نہیں، گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں، جتنا بھی اچھا بنا ہو۔ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے، ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے، انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو، میں اس کو لے گیا ہوٹل میں، میں نے ناشتہ کرا، کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا۔ تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں، مزہ بہت ہے یار ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت، بنیادی بھی نہیں ہے، عیاشی ہے پراٹھا، بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں، 2 ٹائم کی روٹی ہے، ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے، ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں، اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے۔ ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں، لوگوں کے پاس 1 گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر، اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت، یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا۔
اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے, مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے, میں عیاشی کر رہا ہوں, میری بیویاں کتنی ہیں, 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے, رشتے بھی ہم بیچتے تھے, تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, کہاں رکھو گے بھائی, وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا اس پہ میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی. پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی, ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا, پھر 3 وہ اسی ایام میں ہوئی ہے, انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی, میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی, میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت, اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار, گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا, دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو, بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی, میں تو مزے لے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے, یہ سہولت ہے, تم غریبوں اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے, تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار, جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں جی بھر جاتا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی, پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں, اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے, ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا, پراٹھے سے دل بھرتا ہے. کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی, اب میں نہیں روٹی کھا رہا, اب پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی, نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں, گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن, پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو, نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں یار. دیواروں اینٹوں سے, میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا, اتنا بہترین گھر, خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نہ بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں, عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا, انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ, سب مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو, سبزی ڈال کے پکاؤ, بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ. بھوک لگ رہی ہو, اچار ہو, دال چاول ہو, کڑی پتے والی, آپ کو لگ نہیں رہی نا, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو یہ میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے, باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں, بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں, ایک آدھ بچہ ان کا, وہی بچہ خراب نکلا, وہی ٹینشن دے رہا ہے, زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے, اتنا وزن بڑھ گیا ان کا, کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے, بیوی بچے ہیں, اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ, میرے پاس کتنی ہے, حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا, کیا خیال ہے. تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, اور وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے. 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے, انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل؟ میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں, بہت ہیں 2 کمرے رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے, تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے, دھوپ کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ سن لائٹ میرے لیے, میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر,
تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں اب دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں خسے غریب ہیں بھائی. تو میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑ, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے, تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, کیا آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا, میں بیٹھا ہوا ہوں جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا. لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا, مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا, 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع کی. تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہونا مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے, تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار کا. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کے ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی ایک فیس رکھ دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے, ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا, دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے, فری میں پڑھائیں گے. تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں, اور تعلق والوں سے تو کوئی ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی, نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا, مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا اب تک اس لیے
تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس بھوک سے مرو گے, تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے, شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے کیسے پلا رہا ہے. انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی, پس آپ نماز پڑھیے, لی ربک, اپنے رب کے لیے, ونحر, اور قربانی کیجیے. انا, بے شک, شانئک, آپ کا دشمن, هو الابتر, وہی دم کٹا ہے, وہی اسی کی نسل ختم ہوگی, اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا, وہی ناقص ہے, اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس سورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو, کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی, لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو, کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں, مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے. اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون, ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے, ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے, حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے, ایک بیٹے کا نام قاسم, دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی, کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے, بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں, رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں, ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں, ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی, وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے, سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ, غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے, لیکن اہل اسلام میں, اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں, مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے, حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں, ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں, کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے, ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے, دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے, کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے, اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں, لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے, دنیا سے چلے گئے, تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا, وہ اور قریش, دیگر قریش, وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم, اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے, باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں, بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی, تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی, آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا, آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا, یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا, اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی, آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا,
بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پیئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ، اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی۔ اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، یہ اگلے لیکچر میں سورہ ماعون کے ساتھ۔ جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا
गर्मियों के, वो तो रखने ही रखने हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि यार रखें या नहीं रखें, वो बहुत परेशान रहते हैं। दो किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल परेशान नहीं होते, एक वो जिन्होंने रखने ही रखने हैं और एक वो जिन्होंने रखने हैं ही नहीं, चाहे सर्दियों के हो या गर्मियों के। ये दोनों बिल्कुल परेशान नहीं होते। जो दरमियान वाला तबका है ना, जो सोचता है कि रखूं कि नहीं रखूं, रखने कि नहीं रखने, वो क्या रहता है? परेशान। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला एक बात फरमाया करते थे कि परेशानी को अगर दूर करना चाहते हो तो शान को परे कर दो। परेशानी का मतलब परेशान, शान को क्या कर दो? शान का मतलब हमारी भी कोई शान है, हमारी भी कोई सोच है। कोई सोच नहीं है, अल्लाह जो कहेगा वो हम करेंगे। गर्मी है, सर्दी है, खिजा है, बहार है, रोजा तो बहरहाल रोजा है, वो तो रखना है। तो इससे इंसान सुकून में रहता है। हमेशा वो शख्स परेशानी वाली जिंदगी गुजारता है जो किसी भी मामले में कंफ्यूज होता है। जो गैर मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम, अल्लाह ने उनकी बेसुकूनी की कुरान मजीद में जो वजह बयान की है, वो वजह यही है कि वो सारी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने की वजह से उनका फ्यूज उड़ जाता है। तो जो जितना कंफ्यूज होगा उसकी लाइफ उतनी ही एक मुश्किलात का शिकार होगी। कुरान में अल्लाह ने मिसाल दी है गैर मुस्लिम की, क्योंकि उनकी हालत क्या होती है? पहला तो ये कि उनको ये पता नहीं है कि आखिरत है या नहीं है, समझ रहे हैं? यही नहीं पता उनको। ये दुनिया ही सब कुछ है, तो इस दुनिया में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यही डिफाइन करते करते, इसी को समझते समझते पूरी जिंदगी लग जाती है। मदरसे वाले रास्ते में किसी साहब ने गाड़ी गलत पार्क कर दी, इसको हटाएं, सुरमई रंग की गाड़ी है, भाई ऐसा ना किया करें यार। तो सारी जिंदगी ये इस मदरसे वाले रास्ते में इस तरफ, यहां किसी ने गाड़ी सुरमई रंग की गलत पार्क कर दिया, हम देख नहीं रहे, आंखें बंद कर रहे हैं, जो भी उठ कर चला जाए भाई। वो शर्मिंदगी की वजह से हो सकता है नहीं उठ रहे हो ना, सही है। तो अभी तक कोई नहीं उठ रहा भाई। अगर हम देख भी लें तो क्या है, आंखें बंद करेंगे, जेब पुतरे भी आते हैं ना बयान में, मसला ये है, तो वो कहीं जेब से कुछ निकाल ना ले। तो एक आदमी ने कहीं किसी तकरीब में बीवी का हार किसी ने चोरी कर लिया, सोने का हार था, कोई दे ही नहीं रहा, तो उस आदमी ने एक प्याला रखा और लाइटें बंद कर दी और ऐलान किया कि भाई जिसने भी ये हार लिया है चुपके से इसमें डाल दे, हम किसी के सामने नाम जाहिर नहीं करेंगे, लाइट ऑफ है, जो भी है कर ले अल्लाह का वास्ता। थोड़ी देर में जब लाइट ऑन की तो प्याला भी गायब था। जो लाइट ऑन की है तो भाई जो चोर है वो इतना शरीफ थोड़ी होगा कि वो रख के चला जाए। उसने कहा चलो एक चांस और मिला है। तो पहले मेरा प्रोग्राम था हम आंखें बंद कर लें ताकि जिन साहब ने गाड़ी गलत पर ली, मुझे ख्याल आया कि यार आंखें बंद करके मसला ना हो जाए। आंखें बंद करेंगे ना तो फिर जब खोलेंगे आंखें तो फिर दूसरा ऐलान हो रहा होगा, भाई एक साहब की घड़ी गायब है, हम आंखें बंद कर रहे हैं, जिन्होंने लिए उनकी जेब में डाल दे। अच्छा खैर, तो अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिम की हालत को, क्योंकि मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जो जिसके पास इस्लाम नहीं है उसे यही नहीं पता कि यही जिंदगी असल है या इसके बाद भी कोई जिंदगी है। यही असल है तो इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। कभी वो सोचता है कि अच्छा वो है जिसको मेरे वालिदैन अच्छा कहें, लेकिन उसकी फितरत इसको कबूल नहीं करती। बात बात पे उसके अपने पेरेंट्स से भी झगड़े होते हैं। हुकूक क्या है, किसके कितने हुकूक हैं, देने हैं नहीं देने, इसी जंग में लड़ते लड़ते उनकी उम्रें पूरी हो जाती है, इसी कंफ्यूजन में
کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا, ملک کو, لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا. اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ, جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے. درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع, ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں, اللہ کی صفات بیان کرنے میں, اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا, تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی, جو بیان ہم لے کے چلے تھے, لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے, کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا, دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا. جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا, تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے, ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, عصر سے مغرب ٹائم ہے, دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں, تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی, انفرادی دعا ہوتی تھی, اجتماعی نہیں, خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت. وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا. تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا, حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں, دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا, لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے. تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جا. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے, بیان کیا ایسی کی تیسی, آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا, حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے, نہ کوئی خطابت کے جوہر, سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے. لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے, درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے, درد دل نہیں. تو ان کی دعا دیکھ کے نا اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا, پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے, درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا, تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو. اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی, کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی, مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے. اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا, تو پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں, ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دیا اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا, وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے, وہ کیا ہے یار, تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا, اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا, اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا, ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس تم,
اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا, اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے, مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی, میرا بھی رکشا کھڑا ہوا, انتظار کر. ایسے ہوتا ہے وہاں. تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو, ہمارے اس لیے. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے, بس اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر.